الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ یہ سورہ توبہ کی 98 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے کہ بعض گاؤں کے رہنے والے ایسے ہیں جو اللہ تعالی کے نام پر خرچ کرنے کو ایک قسم کا تاوان یعنی بوجھ سمجھتے ہیں، ٹیکس اور ڈنڈ سمجھتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبت کا کوئی چکر آ جاوے، حالانکہ بری مصیبت کا چکر خود ان پر پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ سنتے ہیں، بڑے جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور گاؤں کے رہنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالی پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالی کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی کے نزدیک پہنچنے کا اور پیغمبر کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، یقیناً وہ چیز ان کے لیے اللہ تعالی کے نزدیک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار، اور وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے ایمان کی دعوت قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی،
یعنی آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے، اور جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، یعنی ان کے طریقے کے اوپر اخلاص کے ساتھ ان کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ گزشتہ آیتوں میں گاؤں کے رہنے والے جو منافق لوگ تھے، جو مدینہ کے آجو باجو میں رہنے والے، ان لوگوں کو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ ایک تو گاؤں میں رہتے ہیں، ساتھ میں ایمان نہیں ہے، دو برائی ان میں جمع ہو گئی۔ دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور گاؤں میں رہنے کی وجہ سے علم کی مجلس ان کو نہیں ملتی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا رہنا ان کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کے دل اکھڑ ہو گئے، سخت ہو گئے، مزاج بھی سخت ہو گئے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گاؤں میں رہتا ہے اس کا دل سخت ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ گاؤں میں اللہ والوں کی مجلسیں نہیں ملتی، علم ان کو ملتا نہیں، جس کی وجہ سے دل ان کے پتھر جیسے ہو جاتے۔ اب یہ گاؤں کے رہنے والے منافق قسم کے لوگ ایسے عجیب سوچ کے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اور تبوک کا جب غزوہ ہوا اور اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت پڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی، تو وہ لوگ زکوٰۃ کو، صدقے کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ٹیکس کہنے لگے کہ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، یہ تو ایک طرح کا دنڈ ہے، یہ تو ایک طرح کا جرمانہ ہے۔ یہ اتنا نہیں سوچتے کہ اللہ کے نام پر جو خرچ ہوتا ہے وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دنڈ الگ چیز ہوتی ہے، ٹیکس الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن ان کی سوچ اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کو ٹیکس اور دنڈ بتلایا۔ کیسی خراب سوچ ہوگی! اللہ ایسی غلط سوچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اوپر سے یوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر برے حالات آوے تو بہت اچھا، دوائر مصیبت کا چکر آ جاوے، مسلمان ابھی اچھے حالات میں ہیں، اب ان کے حالات بگڑ جاوے، ان پر کوئی آفت آ جاوے اور سارے مسلمان ختم ہو جاوے تو بہت اچھا، اس لیے کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم کو نبی کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، صدقہ نہیں دینا پڑے گا، زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، خیرات نہیں دینی پڑے گی۔ کیسی یہ لوگ آرزو اور امید لگا رہے ہیں کہ مسلمان نیست و نابود ہو جاوے، مسلمان مٹ جاوے، ان پر برے حالات آ جاوے۔ کتنی بری سوچ یہ لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان لوگوں پر بری مصیبت آوے، مسلمان تو سلامت رہے، لیکن جو ایسی غلط آرزو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بری مصیبتوں کے اندر پھنسا کے برباد کر دے۔ واللہ سمیع علیم۔ لیکن گاؤں میں رہنے والے کوئی سب برے نہیں تھے، بہت سے اچھے لوگ بھی تھے، بڑے اچھی خوبیوں کے مالک بھی تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے،
جہنم کی بات آئے گی تو سامنے جنت کی بات بھی آئے گی، کافروں کی بات آئے گی تو ایمان والوں کی بات بھی آئے گی، برے اعمال کی گندے کاموں کی بات آئے گی تو اچھے اعمال اور نیکیوں کی بات بھی آئے گی۔ تو یہاں جب گاؤں کے رہنے والے برے لوگوں کی بات آئی تو گاؤں میں رہنے والے کچھ اچھے لوگ بھی تھے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مدینہ کے اطراف میں پکے ایمان والے صحابہ بھی رہتے تھے، ان کی پہلی نشانی اللہ پر پکا ایمان، دوسری نشانی قیامت کے دن پر پکا ایمان، اور جب بھی ان کو کہا گیا کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دو، غزوے کے لیے جہاد کے لیے پیسے دو، تو وہ خوشی خوشی دینے کے لیے تیار، کہ جو پیسہ بھی ہمارا اللہ کے دین کے لیے لگے گا تو اس کی برکت سے ہم کو اللہ تعالی کی خوشی ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، ہم اپنے اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں رحمت اور برکت ملے گی۔ اور صحیح بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، کبھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ جب یہ لوگ زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم، اللہ کے دین کے لیے مال لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری خیرات کو قبول کرے، ایسی دعا دیتے، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے، ایسی دعا دیتے، اور حضور کی دعا مل جاوے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے۔ اس سے ایک سنت سیکھنے کو ملی اس آیت سے کہ جس کسی کو دین کے کام کے لیے چندہ ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ دینے والوں کے لیے دعا کرے، کوئی بھی ہو، آپ نے مسجد کے لیے پیسے دیے، مدرسے کے لیے دیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے دیے، تو جس کو دیے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعا کرے دینے والوں کے واسطے کہ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کی بلاؤں کو دور کرے۔ یہ حضور کا مبارک طریقہ ہے، وصلوات الرسول، کہ حضور مال، صدقہ، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو صدقے کی برکت سے وہ اللہ کے نزدیک پہنچ جائے گا۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، آدمی کو اللہ کے قریب پہنچا دیتی ہے، آدمی خدا کا پیارا اور لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر داخل کریں گے، ایسے بھی اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ پھر صحابہ کے اندر دو بڑی جماعت تھی، ایک مہاجرین یعنی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے والے، جن کا پراپر وطن مکہ تھا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی مکہ میں ہوئے، آپ کو اللہ نے مکہ کی زندگی میں نبی بنایا، 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، 13 سال مکہ میں رہ کر آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ اب جو لوگ مکہ میں ایمان لائے، مکہ کے رہنے والے تھے، کافر لوگوں نے ان کو تنگ کیا، پریشان کیا، ستایا، وہ بیچارے مجبور ہو کر کے ایمان اور جان بچانے کے لیے مدینہ کے لیے نکل گئے۔ ایمان بھی بچانا تھا، جان بھی بچانی تھی، اس لیے اپنا گھر بار، مال، سامان سب چھوڑ کر کے وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے اللہ کے حکم سے۔
مکہ سے مدینہ چلے جانے والوں کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ کے پراپر رہنے والے تھے، مدینہ کے لوگ ایمان لے آئے، ان سب کو انصار کہتے ہیں۔ انصار میننگ مدد کرنے والے، جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی، جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، حضور کی خدمت کی، حضور کو مدینہ میں رکھا، مہاجرین بھائیوں کو رکھا، ان لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ کتنی پیاری دو جماعت، صحابہ مہاجرین ہیں، صحابہ انصار ہے، یہ دو جماعت۔ پھر یہ مہاجرین اور انصار میں بھی کیٹیگری ہے، درجے ہیں اللہ نے رکھے۔ والسابقون الاولون، ایک کیٹیگری ان میں ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے، 16 یا 17 مہینے میں کعبہ کو اللہ نے نماز کا قبلہ بنا دیا۔ مدینہ جانے کے بعد حضور نماز پڑھتے تھے مسجد اقصی، بیت المقدس جو پیلسٹائن میں ہے، اس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ یہ اللہ کا حکم تھا۔ 16-17 مہینے تک حضور نے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا، آپ کعبہ کی طرف منہ کرو، اور قیامت تک یہ کعبہ آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ رہے گا۔ یہ 16-17 مہینے کے بعد ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ تو جو صحابہ دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا ان کو موقع ملا، مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف بھی، صخرہ بیت المقدس کی طرف بھی، اور کعبہ کی طرف، یہ صحابہ انصاری ہو مہاجرین ہو، وہ سب سے آگے جانے والے، سب سے اونچی کوالٹی کے، اونچے مقام اور اونچے درجے کے۔ اور پھر جب کعبہ قبلہ ہو گیا، اس کے بعد جتنے لوگ ایمان لائے صحابہ بنے، وہ ان سے درجے اور مرتبے میں تھوڑے کم رہیں گے۔ یہ دو کیٹیگری کے۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال میں بدر کی لڑائی ہوئی، اور بدر کی لڑائی میں اللہ کی طرف سے فرشتے آئے مدد کرنے کے لیے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 مہاجرین انصار، انہوں نے مکہ کے قریشی کافروں کے ساتھ جنگ لڑی۔ اب یہ بدر کی لڑائی ہوئی ہجرت کے دوسرے سال میں، تو بدر کی لڑائی تک جتنے لوگ ایمان لے آئے وہ سب کے سب بہت اونچے درجے کے صحابہ، مہاجرین بھی انصار بھی، وہ ہے والسابقون الاولون، بدر سے پہلے۔ اور بدر کی لڑائی ہو گئی، اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں آنے والے۔ پھر ایک تیسرا بڑا موقع آیا حدیبیہ کا، ہجرت کے 6 سال میں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کا احرام باندھ کر مکۃ المکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن مکہ کی بارڈر پر پہنچے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر کے مکہ والوں سے ویزا مانگا، تو مکہ والوں نے عمرے کا ویزا دینے سے منع کر دیا کہ ہم ویزا نہیں دیتے آپ لوگوں کو عمرے کا، جاؤ مدینہ واپس، احرام ایسے ہی کھولو چلے جاؤ واپس۔ ان لوگوں نے مدینہ واپس کیا، مکہ عمرے کے لیے آنے نہیں دیا۔ تو اس وقت پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ایک کیکڑ کا کانٹے والا جو جھاڑ ہوتا ہے باور کا،
اس کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت لی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، خوشی والی بیعت، اللہ کی خوشی والی. اور وہ حدیبیہ کا موقع تھا. تو جو صحابہ مہاجرین اور انصار حدیبیہ تک ایمان لے آئے، یہ ہیں والسابقون الاولون، بہت ٹاپ کوالٹی کے صحابہ. اور جو حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ان لوگوں کو کہا گیا والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں آنے والے اور نیکی کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے والے. یہ الگ الگ کیٹیگری ہے صحابہ کے اندر، مہاجرین انصار میں خوب آگے والے، پھر بعد والے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور پر ایمان لائے، حضور کی زیارت کی، حضور کی صحبت میں رہے، حضور کی مجلس میں حاضری دی، وہ بعد میں آنے والی پوری امت کے مقابلے میں سب سے اونچے درجے کے ہیں. والسابقون الاولون، سب صحابہ مہاجری ہو کہ انصاری ہو، انہوں نے حضور کی زندگی میں ایمان قبول کیا، ایمان پر زندگی گزاری، ایمان پر انتقال ہوا، ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو گیا، ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں آ گئے، وہ پوری امت کے مقابلے میں ٹاپ کوالٹی کے ایمان والے. والسابقون الاولون. اور باقی ان کے بعد جو قیامت تک لوگ آئیں گے صحابہ کے انتقال کے بعد، وہ سب لوگ اگر صحابہ کے راستے پر چلے، سنت پر عمل کیا، تو ان کو بھی اللہ تعالی عزت کا مقام اور جنت عطا کرے. تو بعد میں آنے والے یعنی ہم سب اس میں آ گئے، ان سب کے لیے ایک قانون کہ نبی کی سنت پر چلو تو جنت ملے گی. اور صحابہ کے لیے ایسی کوئی بات آیت میں نہیں فرمائی والذین اتبعوہم بإحسان، یہ بعد والوں کے لیے کہ تم کو نبی کی سنت پر چلنا ہے تو جنت ملے گی. اور صحابہ کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں. معلوم ہوا کہ وہ تو دل و جان سے حضور کی سنت پر چلنے والے ہی لوگ تھے، وہ تو حضور کی سنت پر جان دینے والے لوگ تھے، وہ تو حضور کی سنت کے اوپر مر مٹنے والے لوگ تھے. تو صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالی سب کے سب صحابہ کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کریں گے. اسی لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا دیدار کیا، مجھے دیکھ لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ لیا یعنی ایمان کے ساتھ، اور جنہوں نے حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھا، ایمان پر زندگی گزاری، ایمان پر موت آئی، انہی کو تو ہم صحابہ کہتے ہیں. وہ صحابہ کہ جن لوگوں نے، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ لیا یعنی مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا، اور جنہوں نے ان کو یعنی میرے صحابہ کو دیکھا. صحابہ کو دیکھنے والوں کو تابعین کہتے ہیں. جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابہ، جنہوں نے صحابوں کو دیکھا وہ تابعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی صحابہ، اور جنہوں نے ان کو دیکھا یعنی تابعین، ان کو جہنم کی آگ کبھی لگ نہیں سکتی. کتنے مبارک اور مقدس لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں. امت کے اندر نبی کے بعد، پیغمبر کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہے، کوئی سب سے بڑا قطب ہے، کوئی سب سے بڑے پیر ہے، کوئی سب سے بڑے اللہ کے ولی ہے، تو وہ صحابہ کرام. صحابہ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا عزت کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو. اور ان کے لیے اللہ نے کیا اعلان کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی.
آج کسی کو یہ چیز مل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں، بس کام بن گیا سمجھو۔ صحابہ کے لیے تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، اسی طریقے سے صحابہ کے طریقوں پر چلنے والوں کے لیے اعلان کر دیا، جو بھی ان کے مبارک طریقے پر چلے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اسی لیے جس کسی انسان کو بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، بہت آسان کام کہ نبی کے طریقے پر چلو، صحابہ کے مبارک طریقے کے اوپر چلو۔ اللہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، ایسی جنت کہ جس میں نیچے پانی کی نہریں چلتی ہوگی۔ دنیا میں آپ نے بہت سے باغ دیکھے ہوں گے، پارک دیکھے ہوں گے کہ جس میں بیچ بیچ کے اندر پانی کی نہریں ہوتی ہے، پانی کی نالیاں ہوتی ہے، پانی کے چشمے جھرنے ہوتے، واٹر فال ہوتے ہیں، یہ دیکھے ہوں گے۔ لیکن ابھی تک ایسا نہیں دیکھا ہوگا اوپر زمین اور نیچے پانی چل رہا ہے، نیچے پانی کی نہر ہے، اوپر زمین ہو نیچے پانی کی نہر ہو، ایسا بہت جو ہے اس دنیا میں دیکھنا نظر نہیں آتا۔ لوگ کھود کھود کر کے بناتے ہیں کہ اوپر زمین ہے اور نیچے زبردستی کی پانی کی نالی ہے، تو وہ کوئی الگ بات ہے، یہ قدرتی چیز، اوپر زمین، باغیچہ، باڑی اور نیچے پانی چلتا ہو، بس یہ چیز تو جنت میں جا کر کے اللہ انشاءاللہ ہم کو عطا کرے، وہاں یہ چیز تو دیکھنے کو ملے گی۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اسی لیے ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری، صحابہ کرام سے محبت رکھو، جنہوں نے حضور کو دیکھا، اللہ اللہ کتنے خوش نصیب لوگ، ان کی محبت ہمارے دل کے اندر رہے۔ دیکھو صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی کبھی چھوٹی موٹی بھول ہو جاوے تو ابا سے دادا سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی بھول ہو جاوے تو بیٹے اور پوتے کیا ساری دنیا میں بات کرتے ہیں کہ میرے ابا نے یہ بھول کی، میرے دادا نے یہ بھول کی؟ سب کہیں گے کیسا کپوت ہے یہ کہ ابا نے دادا کو بدنام کرتا ہے سب جگہ، سماج میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں، شرم نہیں آتی، باپ کے لیے ایسا کہتا ہے، دادا کے لیے ایسا کہتا ہے۔ تو صحابہ انسان تھے، کوئی چھوٹی موٹی ان سے بھول ہو جاوے تو خود اللہ نے ان کے لیے قرآن میں معافی کا اعلان کر دیا۔ جب اللہ صحابہ کو معاف کر دے تو بعد میں کسی کو بھی صحابہ کی غلطی پر بولنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، صحابہ کے لیے اللہ نے اپنی خوشی کا اعلان کر دیا۔ اس لیے صحابہ سے محبت رکھو تو انشاءاللہ ان کی محبت ہماری ایمان کو مضبوط بنائے گی، ان کی محبت کی برکت سے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب اللہ ان سے راضی، ہم ان سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اور صحابہ کی پاکیزہ راہ پر اللہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ ان کی جماعت میں ہمارا حساب کتاب فرمائے، اور ان کے ساتھ اللہ ہم سب کو عزت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات،
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحابہ کرام سے، تابعین، تبع تابعین سے، اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرما. اے اللہ آپ کے نیک بندوں کی بے ادبی اور گستاخی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جن پر جنات، جادو، نظر بد